بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت السابع المحدودیت سے لے کر الثامن التدبیر والہدایت تک کیے جائیں گے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، برہان محدودیت کی وضاحت کی جائے گی کہ اس توضیح میں اس برہان کے ذریعے سے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا جائے گا۔ نمبر 2، برہان کے منطقی صورت یعنی صغرا و کبرا و نتیجہ کی صورت میں بیان کی جائے گی۔ نمبر 3، ملا صدرہ کا نظریہ اس برہان کے حوالے سے یا اس برہان کی تائید میں بیان کیا جائے گا۔ نیز نمبر 4 اور آخری نقطہ آج کے درس کا ہے علامہ طباطبائی کا نظریہ اس برہان کی محدودیت کے حوالے سے اور اس کی تائید کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ المحدودیت، ساتواں برہان اس بات وجود باری تعالیٰ کے لیے برہان محدودیت ہے۔ محدودیت طلاب کرام محدود سے نکلا ہے، مصدر صناعی ہے۔ تقریب و ذالک، اس برہان محدودیت کی تبیین وضاحت یہ ہے کہ ان کل موجود من ممکنات العالم محدود بحدود، یہ صغرا ہے کہ جو بھی موجود ہے ممکنات عالم کے ممکنات میں سے وہ محدود ہے، معین ہے، خاص حدود کے ذریعے سے۔ جو بھی ہے عالم طلاب کرام عزیز کہا جاتا ہے ما سوی اللہ کو، خدا اس میں شامل نہیں ہے۔ ممکنات یعنی جن کے لیے نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو، وجود میں آنے کے لیے انہیں مرجح اور مقتضی کی ضرورت ہوتی ہے، علت فاعلی کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں مرجح ترجیح دے کے مرحلے وجود میں لے کر آئے، اور وہی ممکنات جس کا جز ہم اور آپ بھی ہیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام ممکنات محصور ہیں، معین ہیں اپنی حدود میں۔ وَكُلُّ مَحْدُودٍ لَهُ حَادٌ، یہ کبرا، اور جو بھی محدود ہے، جو بھی معین ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی حد مقرر کرنے والا ہے۔ وگرنہ کس نے اس کی یہ حد مقرر کی کہ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ نبات ہے، یہ جماد ہے، یہ زید ہے، یہ خالد ہے، یہ بکر ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ جن ہیں، یہ جمادات ہیں، نباتات وغیرہ؟ ضرور یہ چونکہ انہوں نے تو آگے جیسا کہ آ رہا ہے انہوں نے خود نے تو نہیں کی، بس نتیجہ فالعالم الامکانی له حاد غیر محدود وهو صرف الوجود، بس نتیجہ یہ نکلے گا عالم امکانی کے لیے ایک حد معین کرنے والا ہے جو خود محدود نہیں ہے، یعنی خود محدود نہیں ہے، یعنی اس کے لیے اور کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے جو اس کی حد مقرر کر رہا ہو، اور وہی صرف الوجود ہے، خالص وجود، یعنی جس کے سابقہ و لاحقہ میں عدم، نقص، عیب نہ پایا جاتا ہو۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ضروری ہے ایک حد معین کرنے والے کا ہونا ضروری ہو جو خود محدود نہ ہو، تاکہ دفع الدور و تسلسل، تاکہ دور و تسلسل کو باطل کیا جا سکے۔ چونکہ طلاب کرام عزیز ایسا حد معین کرنے والا ہوگا جس کی خود کی بھی حد ہو، تو پھر وہی سوال ہوگا کہ اس کی حد کس نے معین کی۔ پھر اگر اس کے لیے پھر کوئی حد معین کرنے والا ہو، پھر اسی حد کے لیے سوال یہی پیدا ہوگا کہ کس نے، یہ تسلسل ہو جائے گا، تسلسل باطل ہے۔ اور دور اس طریقے سے فرض کر لیں اگر زید محدود ہے، اس کے لیے حاد امر ہے، تو اگر حاد ہے اس کے، تو اگر وہ حاد خود غیر محدود نہیں ہے، فرض کریں، فرض بھی یہی ہے ہماری، اگر غیر محدود ہم اس کو فرض نہیں کرتے تو پھر یہ اس کے لیے بھی، امر کے لیے بھی سوال یہی ہوگا کہ اس کی حد کس نے معین کی۔ پھر اگر کہا جائے کہ اس کی زید نے حد معین کی ہے، تو پھر کہا زید کی کس نے کی، کہا جائے کہ امر، پھر یہی دور لازم آئے گا کہ حد زید موقوف ہو امر پر، حد امر موقوف زید پر، نتیجے میں زید کی حد موقوف ہو زید پر، یہ تو ممکن نہیں ہے، اجتماع نقیضین لازم آ جائے گا۔ اما صغرا کے بارے میں فلأن، صغرا کیا تھا طلاب کرام عزیز؟ کہ جو بھی ممکنات عالم میں سے موجود ہے، وجود حقیقی و خارجی رکھتا ہے، اس کی حد ہے،
یہ فَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ أَشْيَاءِ الْعَالَمِ الْإِمْكَانِ، چونکہ جو بھی چیز ہے عالم امکان کی اشیاء میں سے جو بھی چیز ہے، صغیرہا و کبیرہا او کبیرہا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جمادہا او نباتہا، جمادات ہو یا نباتات ہوں، او حیوانہا یا حیوانات ہوں، یہ فَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَحْدُودَةٌ، یہ محدود ان کی خبر ہے طلاب کلام عزیز، وہ محدود ہے۔ اب سوال ہے کہ محدود کس کے ذریعے سے، معین کس کے ذریعے، اس کی حد بندی کس کے ذریعے سے، کہ بالحد المکانی، یا مکان کے حد میں ہے وہ زمانی، یا زمان کے ساتھ اس کا تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ ہیں، مکان کے ساتھ بھی محدود ہیں، زمان کے ساتھ بھی محدود ہیں، جنات بھی ایسے ہیں وغیرہ، اور ان کے علاوہ من الکیفیات ہے، یا ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے، والخصائص ہے، یہ خصائص ہیں، اگر وہ مکان و زمان میں نہیں، جیسے فرشتے ہیں تو ان کی اپنی کیفیت ہے، ان کی اپنی حالت ہے، ان کی اپنی حد ہے، ولذا اسی وجہ سے لا وجود لہو فی خارج الحد المکانی، لہو یعنی کسی شیء امکانی کے لیے کوئی وجود نہیں ہے حد مکانی سے ہٹ کے، یا حد او فی خارج الحد زمانی، یا زمانی حدود سے لے کے اور کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے، بس اسی میں کہ اسی محدودے میں اس کا وجود ہے، اور نحوہما، یا خاص کیفیت میں اس کا وجود ہے، اس کے باہر نہیں ہے، خاص خصوصیت میں اس کا وجود ہے، اس کے باہر نہیں ہے۔ نعم بعضها بالنسبت الى بعض آخر اعظم، ہاں بعض موجودات عالم امکانی بعض کی بنسبت کچھ بڑے ہیں، عظیم ہیں، او اطولو اور کچھ یا طولانی ہیں، او ادومو یا کچھ دائمی ہیں، دائمی ہیں یا کچھ، جیسا کہ دیکھیے سورج ہے، وہ اس کے اندر دوام ہے، وہ دائمی ہے، اور انسان کی بنسبت انسان میں اتنا دوام نہیں ہے جتنا سورج میں ہے، انسان یعنی فردن انسان، یا بعض طولانی ہیں، جیسا کہ دیکھیں ہاتھی ہے، طولانی ہے ہمارے اور آپ کے جسم سے، ولیکن کلھا محدودۃ بالحدود المذکور، لیکن یہ تمام کی تمام جو بھی ہوں، بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، دائمی ہو یا غیر دائمی ہوں، یہ تمام کے محدود ہیں ان حدود کے ذریعے جو ذکر کی گئی، زمانی، مکانی، خصوصیات، کیفیات، بل المجردات ایضا محدودۃ بحد مراتب الوجود، یہاں سے ایک دفع دخل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ یہاں تک جو محدودیت بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ کہ یہ عالم مادہ کے لیے ہو، نہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ما سوی اللہ سب کے لیے ہے، چاہے مادی موجودات ہوں یا مجردات یعنی مادہ سے عاری، جیسے فرشتگان ہیں، ان میں یہ ہمارا اور آپ کا مادہ نہیں ہے جو عناصر اربعہ سے مرکب ہے، مجردات بھی محدود ہیں اپنی ایک ایسی حد کے ذریعے سے جو حد وجودی ہے، یا اس مرتبہ وجود کے سبب کے ذریعے سے محدود ہیں، وہ عدمہا، یا اس کے عدم کے ذریعے سے، یعنی مرتبہ عدم کے ذریعے سے، یعنی ایک مرتبہ فرشتے کے لیے ہر فرشتہ جس مرتبے میں ہے اس سے اوپر والے فرشتے کی اس کے اندر حد وہ نہیں پائی جاتی، فرض کریں جبرائیل علیہ السلام کے لیے جو حد ہے وہ جبرائیل کے ماتحت جتنے فرشتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ سب فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل علیہ السلام۔ وَأَمَّا الْكُبْرَى، کبرا کے بارے میں یہ ہے کہ فَلِأَنَّ كُلَّ مَحْدُودِيَةٍ مِّنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ، جس قسم کی محدودیت ہو، آتیتاً من ناحیت غیر المحدود، یہ محدودیت آتی ہے، یعنی حد بندی کون کر رہا ہے، ضرور بضرور کسی اور کی جانب سے آ رہی ہے، یعنی محدود خود اپنی حد معین نہیں کر رہا، لا من ناحیت نفسہ، یہ محدودیت خود محدود کی جانب سے نہیں ہوتی، وہ خود کو کیسے کر سکے گا، کیونکہ محدودیت اس کے وجود کا جز ہے، محدودیت کے لیے لازمی ہے کہ وہ سابق ہو، جب وہ وجود میں نہیں آیا تو حد کو معین کیسے کر سکے گا، وَإِلَّا، اور اگر فرض کریں کہ خود ہی ہے اپنی حد معین کرنے والا ہر موجود امکانی، تو لکان الامر بیدہ، تو ہر بات اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، مع ان المعلوم خلاف ہو، درحال کہ بداہت اس کے برخلاف ہے، واضح ہے کہ اس کے ہر چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہذا مضافن، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یعنی یہ فرض، یہ دوسرا جواب ہے اس صورت میں جب محدودیت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو، محدودیت محدود کے ہاتھ میں ہو، غیر محدود کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کے علاوہ یہ کہ لانہ، اس سے یلزم لازم آتا ہے من ہو، کہ اسی سے کہ محدودیت خود محدود کی جانب سے ہو،
لازم آتا ہے مساوات کل محدود ما غیر فی الحدود ہے، ہر محدود اپنے غیر کے ساتھ حدود میں برابری رکھتا ہو، چونکہ الاشتراک ہما اشتراک فی حقیقت الوجود، کیونکہ سب کے سب حقیقت وجود میں تو شریک ہیں نا، جب شریک ہیں تو یہ سب برابر ہیں. فرق زید کی اپنی حد ہے، امر کی اپنی حد ہے، انسانوں کی اپنی حد ہے، جنات کی اپنی حد ہے، فرشتوں کی اپنی حد ہے، یہ تمام کی تمام اپنی اپنی حدود ہیں، لیکن سب کے سب اصل وجود میں حقیقت وجود میں تو اشتراک رکھتے ہیں. تو اگر ان خود ہی کی جانب سے یہ محدودیت کو فرض کر لیا جائے تو یہ لازم آتا ہے کہ ہر محدود یعنی ہر محدود موجود دوسرے کے ساتھ شریک ہو حدود میں، یعنی فرشتوں کی انسانوں جیسی حد ہو، انسانوں کی جنات جیسی حد ہو. درانا کہ ایسے نہیں ہیں. فالمحدودات فالحدود فی المحدودات آتیت المقہوریت والمعلولیت، بس محدودات کے اندر جو حدود پائی جاتی ہیں یہ آتی ہیں آیت المقہوریت والمعلولیت، یہ نشانی ہیں کہ یہ مغلوب ہیں، غالب کوئی اور ہے، قاہر کا اور ہے. والمعلولیت معلول ہونے کی نشانی ہے یہ حدود کے کوئی ہے علت جو ان کے حد معین کر رہا. ولازم ان تنتہی الی ما لیس له حد من الحدود، اور لازم آتا ہے کہ یہ سلسلہ محدودیت کا سلسلہ ختم ہو ایسی چیز تک جس کے لیے حد معین نہ ہو، کسی قسم کی بھی حد. بل ہوا صرف الکمال والوجود، بلکہ وہ صرف خالص کمال ہو، خالص وجود ہو جس میں عدم کا شائبہ تک نہ پایا جاتا ہو. ولیس ہوا، اور وہ نہیں ہو سکتا صرف کمال و وجود الا اللہ تعالی الذی عبر عنہ فی الکتاب العزیز بالصمد والقیوم والغنی، جس کے بارے میں خداوند متعال نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وہ عزیز ہے، کتاب مزید میں کہا ہے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، قیوم ہے اور غنی ہے. یہ ایک تبیین تھی برہان محدودیت کی. دوسری تبیین وَيُمْكِنُ تَقْرِيبُ الْبُرْهَانِ الْمَذْكُورِ بِوَجْهٍ آخر، ممکن ہے اس برہان محدودیت کی تبیین دوسری ایک طریقے سے، وہ طریقہ یہ ہے أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي وُجُودِ الْمَوْجُودَاتِ فِي الْخَارِجِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خارج میں موجودات وجود رکھتی ہیں. فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا وَصِرْفًا وَمَحْضَ الْوُجُودِ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ، اگر وہ وجود مطلق ہے یعنی اس میں کسی بھی قسم کی حد و قید و شرط نہیں ہے، خالص ہے، عدم کا اس کے اندر شائبہ نہیں پایا جاتا، تو یہ مطلوب ہے. مطلوب یعنی ہم وہی کہ ایسا اگر موجود ملتا ہے تو وہی خداوند متعال ہے. وَإِلَّا، اور اگر نہیں ہے تو اسْتَلْزَمَهُ، تو لازم بنتا ہے کہ ہو ایسا موجود جو مطلق ہو، صرف وجود ہو، خالص وجود ہو. کیوں؟ لِأَنَّ لِكُلِّ مَحْدُودٍ حَادًّا، کہ چونکہ ہر محدود کے لیے حد معین کرنے والا ہوتا ہے، ہونا چاہیے. عقل کہتی ہے تاکہ دفعا للدور و تسلسل، دور و تسلسل کو باطل کیا جا سکتا ہے، جس کا بیان ہم نے اس گزشتہ تقریب میں بیان کیا. وقال صدر المتعلین فی شرح علی اصول الکافی، ملا صدرہ فرماتے ہیں اپنی شرح میں جو انہوں نے اصول کافی پہ ایک شرح لکھی ہے، فرماتے کل محدود لہ حد معین، ہر محدود کے لیے معین حد ہوتی ہے، چاہے زمانی ہو، مکانی ہو، خصوصیات ہو، مرحلے میں ہو، مرتبے میں ہو. اذ المطلق بما هو مطلق فی عالم الخلق لا وجود له فی الخارج، چونکہ مطلق صرف وجود مطلق اس لحاظ سے کہ مطلق عالم خلق و ایجاد میں خارج میں وجود نہیں رکھتا. بس جب نہیں ہے تو فیحتاج، ہر محدود محتاج ہے الی علت محدودۃ قاہرۃ، ایک ایسی علت کی جانب محتاج ہے محددۃ جو اسے محدود کرے، جو اس پہ غالب ہو. اذ طبیعت الوجود لا يمكن ان تكون مقتضیۃ لحد الخاص، کیونکہ ذات وجود اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس کے اندر مخصوص حد ہو. والا، اور اگر ذات وجود یہی تقاضا کرتی ہو تو لکان کل موجود یلزم ذلک الحد، تو ہر موجود کے لیے یہ وہی حد لازم آ جاتی ہے. ولیس کذالک، در کہ ہر موجود کے لیے حد معین نہیں ہے، بلکہ کچھ موجودات ہیں جن کے حد ہی معین نہیں ہے، جیسا خداوند متعال ہے. فثبت، بس ثابت ہو جاتا ہے کہ ان الحد للوجود من جہت العلت المباینۃ، کہ حد ہے وجود کے لیے، جو حد ہے کسی موجودات امکانی کے وجود کے لیے وہ علت کی جانب سے ہے، لیکن وہ بھی علت ان جیسی نہیں ہے بلکہ ان سے تباین رکھتی ہے، فرق رکھتی ہے. بس فکل محدود معلول لا محالۃ، بس نتیجہ یہ نکلتا ہے ہر محدود پھر کسی بھی حوالے سے محدود ہو وہ یقیناً معلول ہے
اور معلول کے علت کے کا ہونا ضروری ہے، اور علت اس معلول جیسی نہیں ہے، اور اس علت کو پھر علت کی ضرورت نہیں پڑتی. فخالق الاشیاء کلھا یجب ان لا یکن محدودا فی شدت الوجود. بس اشیاء سے مراد عالم امکان کی اشیاء کو جو پیدا کرنے والا ہو، خلق کرنا ضروری ہے کہ وہ محدود نہ ہو اپنی شدت وجود میں، یعنی اس کی وجود کی شدت اتنی ہو کہ وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی خاصیت ہو، زمانی ہو، مکانی ہو، رتبے کے حوالے سے محدود نہ ہو. وَإِلَّا، اور اگر وہ محدود ہوگا تو لَكَانَ لَهُ خَالِقٌ مُحَدِّدٌ فَوْقَهُ، تو اس کے لیے بھی ایک ایسے خالق کی ضرورت پڑے گی جو اس کی حد معین کر رہا ہو اور اس کے اوپر ہو. وہ محال ہوں، اور یہ تو محال ہے، چونکہ یا دور لازم آ جائے گا یا تسلسل باطل لازم آ جائے گا، جو کہ محال ہے. شرح اصول کافی صفحہ نمبر 332 پہ یہ بات ملا صدرہ کی موجود. وقال العلامہ طباطبائی، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کل حقیقت من حقائق العالم فرضت، جو بھی حقیقت عالم حقائق میں سے فرض کی جائے، فہی حقیقت محدودۃ، وہ معین شدہ محدود شدہ حقیقت ہے. لأنها على تقدیر و فرض وجود سببها کانت موجودۃ، چونکہ یہ حقیقت اس کے وجود کے سبب کو فرض کرنے کی بنا پہ موجود ہے. وہ حقیقت یعنی اس کے وجود کا سبب فرض کیا گیا ہے، جس سبب نے اس کی حد معین کی ہے اسی بنا پر ہے. وہ اعلیٰ تقدیر و فرض عدم سببها، اور اگر اس کے سبب عدم سبب کو فرض کر لیا جاتا تو کانت معدوما، وہ حقیقت نہ ہوتی. ففی الحقیقت، حقیقت میں لوجودها، وجود کے لیے حد و شرط معین، وجود کے لیے معین شرط ہوتی ہے، معین حد ہوتی ہے. لیس لہا وجود فی الخارج ذات ذالک الحد و شرط معین، اور اس کے لیے، اس حقیقت کے لیے ایسا وجود نہیں ہے اس حد سے ہٹ کے اور اس شرط معین سے ہٹ کے، وجود اس کا ہے ہی نہیں. جتنا بھی اس حقیقت کا وجود ہے اس شرط معین، حد معین کے دائرے میں ہے. ھذا الامر جار فی کل شیء علی اللہ سبحانہ وتعالی، یہ برہان جاری ہوتا ہے ہر چیز میں خداوند متعال کے علاوہ میں ہے. سو چونکہ انہ خدا لیس لہ حد و نہایت، اس کے لیے نہ حد ہے نہ انتہا ہے. بل ہوا، بلکہ وہ خدا حقیقت مطلقاً بدون قید و شرط و حد حقیقت ہے. موجود ہے علی کل تقادیر، تمام فروض کی بنا پر. ولیس متقیدۃ بشرط ولا سبب، اور خدا ایسی حقیقت ہے جو مقید نہیں ہے، مشروط نہیں کسی بھی شرط کے ساتھ، نہ ہی کسی سبب کے ساتھ. ولا یکون محتاجا، نہ ہی خدا محتاج ہے الی شیء، کسی چیز کا. شیعہ در اسلام میں یہ علامہ طباطبائی نے بات فرمائی صفحہ نمبر 71. ولذا قال امیر المومنین علیہ السلام فی توصیف تعالی، اس لیے خداوند متعال کی تعریف کرتے ہوئے علیہ السلام نے فرمایا فلا الیہ حد منسوب، ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ اس کی جانب حد کی نسبت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی حد ہے، یہ نسبت دینا درست نہیں ہے. بہار نواز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222. وخاطب الامام علی بن حسین علیہ السلام ربہ فی دعاہ، اور امام سجاد السلام نے اپنے دعا میں خداوند متعال سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں انت الذی لا تحد فتکون محدودا، آپ وہ ہیں جس کی حد نہیں ہے تاکہ محدود ہو جائیں. صحیفہ سجادے کی دعا نمبر 47. وفی توقیع محمد بن عثمان بن سعید ان مولانا حجت بن حسن العسکری محدود جا فی ضمن دعا ہے. یہ توقیع میں آیا موصوفا بغیر کنہن حد کل محدود، اے وہ ذات، یعنی خداوند متعال سے مخاطب، اے وہ ذات جس کی کنہ نہیں ہے. کنہ یعنی اس کی حقیقت کو درک نہیں کیا جا سکتا، اور وہ جو کہ معروف ہے لیکن کسی کے ساتھ شباہت نہیں ہوتا. اے وہ ذات جو ہر محدود کی حد کو معین کرنے والا ہے. یہ شاہد مثال ہے ہماری. وفات الجنان ماہ مبارک رجب کی دعاؤں میں سے صفحہ نمبر 135 پہ یہ بات موجود ہے. برہان هو المحدودیت، تو طلاب کرام عزیز منطقی لحاظ سے، قیاس کے لحاظ سے اس برہان میں حد وسط محدودیت ہے، جس کی بنا پہ یہ قیاس تشکیل ہوا ہے اور نتیجہ دے رہا ہے. وہی اور یہی محدودیت من خصائص الخصوصیات المعلول
अल्लाज़िमत लहू, उन मालूल की खसूसियात में से है, वो भी ऐसी खसूसियात जो लाजिम हैं मालूल के साथ, यानी लाजम ला यनफक हैं, असलन कोई ऐसा मालूल नहीं जो महदूद ना हो। इधर चूंकि ला युमकिनु अन यूजद मालूलुन बिदून हा, चूंकि कोई ऐसा मालूल नहीं पाया जाता जो बिदून महदूदियत और बिदून इस खसूसियात के पाया जाता हो। तो लाभ इकराम अजीज, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। सवाल नंबर अगर हम देना चाहें तो सवाल नंबर 1 ये बनेगा कि बुरहान महदूदियत की मंतिकी सूरत सुगरा और कुबरा और क़ियास की सूरत में बयान करें। उसके बाद दूसरा सवाल ये होगा कि बुरहान महदूदियत को मुल्ला सदरा ने किस तरह बयान किया है, उसको इख्तिसार के साथ बयान करें। नंबर 3 सवाल ये होगा कि अल्लामा तबातबाई ने बुरहान महदूदियत को किस तरह बयान किया है, उसको भी इख्तिसार के साथ बयान करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।